السلام علیکم۔ ذریعہ جس نے اندلس کی تہذیب بدل دی۔ یہ واقعہ البیان المغرب، نفح الطیب اور تاریخ طبری میں مذکور ہے۔ ہارون الرشید کے دور میں ہارون الرشید کے دربار کے ایک ممتاز عالم اور مغنی اور موسیقار اسحاق موصلی نے اپنے ایک شاگرد ابو الحسن علی بن نافع عرف ذریاب کو، جو ایرانی النسل تھے، ان کو پیش کیا اور ذریاب کے متعلق بتایا کہ میں نے جتنے بھی علوم مجھے حاصل ہیں اس میں ان کو تربیت دی ہے، اور یہ خصوصاً علم موسیقی کے بہت ماہر ہیں۔ چنانچہ ہارون الرشید نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی ذریاب سے فرمائش کی۔ ذریاب نے عود نامی آلہ نکال کر ایک کلام سنایا۔ ہارون الرشید بہت خوش ہوئے اور بہت قدردانی کی بہت سراہا۔ اسحاق موصلی سمجھ گئے، جہاں دیدہ انسان تھے، وہ سمجھ گئے کہ اگر ذریاب زیادہ عرصے بغداد میں رہے تو میں اپنی خدمت سے سبکدوش کر دیا جاؤں گا، میری جگہ ذریاب لے لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ابو الحسن ذریاب کو بلایا اور تقلیہ میں کہا کہ دیکھو بیٹا، اگر تم یہاں رہے تو میری مقبولیت پہ حرف آئے گا، اور مجھے اپنی ساکھ یہاں قائم رکھنے کے لیے تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، تم کسی دوسری سلطنت میں ٹھکانہ بنا لو۔ چنانچہ ذریاب نے ان کی بات مان کر افریقہ کا رخ کیا، جہاں زیادت اللہ بن اغلب کی حکومت تھی۔ ان کے دربار میں رسائی مل گئی، لیکن کچھ عرصے بعد آپ وہاں سے بھی نکالے گئے۔ چنانچہ آپ نے اندلس کے اموی سلطان حکم بن ہشام کو خط لکھا اور کہا کہ میں اندلس آنا چاہتا ہوں، مجھے موسیقی سے شغف ہے، میں موسیقی کا ماہر ہوں۔ حکم کو موسیقی سے لگاؤ تھا، لہذا انہوں نے ان کو بلا بھیجا، لیکن جب ذریاب اندلس پہنچے تو حکم اول کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن عبد الرحمن جو حکم کے صاحبزادے تھے اور حکم کے جانشین تھے، ان کو بھی موسیقی سے لگاؤ تھا۔ انہوں نے پہلے تو ذریاب کو رہائش کے لیے حویلی مختص کی کہ یہاں ٹھہرو، آرام کرو، سفر کی تھکن دور کرو، پھر آنا۔ جب وہ وہاں آئے تو عبد الرحمن نے ان سے کلام سنا۔ جب بہت خوش ہوئے تو 40,000 سالانہ آمدنی کی ایک جاگیر مختص کی، ایک مستقل تنخواہ مقرر کی، اور رہائش کے لیے حویلی مختص کی کہ اب یہاں رہا کرو۔ ذریاب نہ صرف ایک مغنی تھے بلکہ وہ ایک بے بدل مصلح بھی تھے۔ انہوں نے اندلس کے طریقۂ زندگی میں اور طرز معاشرت میں غضب کی تبدیلیاں پیدا کیں۔ ان کے آنے سے پہلے لوگ ہاتھوں سے کھانا کھاتے تھے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، اور میز پوش چمڑے کپڑے کے ہوا کرتے تھے۔ ذریاب نے میز پوش چمڑے کے برتن، شیشے اور بلور کے، اور ہاتھوں کی جگہ چمچے کا استعمال رائج کیا۔ ذریاب کی آمد سے پہلے لوگ نکاسی آب کے طریقوں سے ناواقف تھے کہ بارش کا جو پانی سڑک پر پھیل جاتا ہے اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے۔ ذریاب نے وہ طریقہ بتایا۔ ذریاب نے گرمی اور سردی کے الگ الگ اور رنگ رنگ کے ملبوسات رائج کیے۔ ذریاب نے قسم قسم کے پکوان رائج کیے۔ ذریاب کی اصلاحات اور جدید اختراعات اس قدر وسیع ہیں کہ اندلس کے مورخین نے تو کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اور ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ چمچے کا استعمال سب سے پہلے یورپی اقوام نے، انگریزوں نے شروع کیا، یعنی بعد میں 17ویں 18ویں صدی میں کہیں شروع ہوا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ذریاب جو کہ اندلس میں آئے اور ایرانی اصل، فارسی اصل کے تھے، انہوں نے یہ استعمال یورپ کے لوگوں کو سکھایا۔ تو یہ تھا ذریاب کی زندگی کا ایک مختصر اور مؤثر واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قرآن شریف کی کسی آیت، کسی اسلامی واقعے، کسی حدیث شریف یا کسی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔